الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک واقعہ سنیں گے، خلیفہ ہارون الرشید اور اندھا فقیر۔ خلیفہ ہارون الرشید کا شمار دور ماضی کے ان نیک اور ذمہ داران خلیفہ میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی رعایا کے لیے اپنے وزراء عمرہ کی نیند تک کو ختم کر دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر خود بغداد کی گلیوں میں گشت کرنا، لوگوں کے چپکے مسائل دریافت کرنا اور ان کو حل کرنا ان کی دلی خوشی کا سبب بنتا تھا۔ دوستو، ایک رات خلیفہ اپنے ایک انتہائی بھروسے مند وزیر کے انتظار میں بیٹھے گہری سوچ کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ اتنے میں وزیر خفیہ راستے سے داخل ہوا۔ علی جان، میں نے آپ کو آج تک ایسے سوچوں میں پہلے کبھی گم نہیں دیکھا۔ لیکن وزیر کے اس سوال کا کوئی جواب خلیفہ نے نہ دیا۔ خلیفہ کی خاموشی کو دیکھ کر وزیر نے دھیمے لہجے میں، علی جان، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ علی جان، ہماری لوگوں کی خدمت اور رات کی گشت کا وقت ہو چکا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید خاموشی کی عالم میں اٹھے اور گشت کے لیے مخصوص لباس کو زیب تن کیا۔ گشت کے لباس کو ایسے طریقے سے تیار کیا گیا تھا کہ رعایا میں سے کوئی شخص پہچان ہی نہ پاتا اس لباس میں خلیفہ ہارون الرشید گھوم رہے ہیں یا کوئی عام شہری۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کا خلیفہ بغداد کی گلیوں میں گھومتے رہے کہ پاس سے گزرنے والوں کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ وزیر، آج لگتا ہے بغداد میں کوئی حاجت مند نہیں ہے، یہ آج ہمارے نصیب میں خدمت کا کوئی موقع نہیں۔ اتنے میں گلی کی نکڑ پر ایک دردمندانہ آواز ان دونوں کے کانوں تک پہنچی گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کا وزیر حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رات کے اس وقت فقیر کی صدا، اور وہ بھی بازار کے ویرانے والی سائڈ پر۔ دونوں احباب نے آواز کا تعاقب کیا اور آخر کار فقیر تک پہنچ ہی گئے۔ فقیر کو سامنے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فقیر دونوں آنکھوں سے اندھا ہے۔ یہ فقیر یہ سمجھ نہ پائے کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اس لیے اس نے دوبارہ ایک دفعہ پھر اللہ کے نام پر مانگنے کی صدا لگائی۔ خلیفہ ہارون الرشید فقیر کو ایک اشرفی دینے کے بعد واپس منہ ہی لگا تھا کہ فقیر بول اٹھا، مجھے ایک تھپڑ مارو۔ خلیفہ اور وزیر ابھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اندھا فقیر دوبارہ بولا، بھائی، آپ نے مجھے بھیک میں ایک اشرفی دی ہے، اب اس لیے مجھے ایک تھپڑ مارو ورنہ اپنی اشرفی واپس لے لو۔ خلیفہ ہارون نے اندھے فقیر کو بڑی محبت سے پیار سے سمجھایا، بھائی، اب بھیک مانگ رہے تھے، میں نے بھیک دی، میں آپ کو بے قصور تھپڑ کیوں ماروں؟ یہ آپ کا کیسا تقاضا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے؟ یہ کہہ کر خلیفہ چلنے لگے تو اندھے فقیر نے اشرفی کو خلیفہ کے پیچھے پھینکتے ہوئے کہا، تھپڑ نہیں مارا تو اپنی اشرفی کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ خلیفہ نے اشرفی زمین سے اٹھائی، فقیر کی ہتھیلی پر رکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہلکا سا تھپڑ فقیر کے منہ پر دے مارا اور چل دیا۔ 2-3 قدم بھرنے کے بعد خلیفہ رکا۔ خلیفہ کے دل میں تجسس ہوا، بھیک کے بعد تھپڑ، اس بات میں ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، آپ جائیں اور فقیر سے کہیں اور آپ کو دی گئی اشرفی خلیفہ ہارون الرشید نے دی ہے اور وہ آپ کو صبح دربار میں طلب کر رہے ہیں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ اگلے دن صبح بادشاہ سلامت اپنے دربار میں اپنی رعایا کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے کہ اندھا فقیر بھی آ پہنچا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا۔ عوام کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ اندھے فقیر کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، اے فقیر، آپ کے رات والے واقعے نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا، اب آپ کھل کر بتائیں، بھیک مانگنے کے بعد تھپڑ کھانے کا ماجرا کیا ہے؟ علی جان، میرا اصل نام عبداللہ اور میں بغداد کا رہائشی ہوں۔ فقیر بولا، میرے والد نے میرے سکون و آرام کے لیے بڑی محنت سے دولت مال اکٹھا کیا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت کو ہوا میں اڑا کر عیش و عشرت میں جوانی گزار دی۔ اتنی بڑی باغ کی کمائی گئی دولت کو ہی ڈیری کو ختم کرنے کے بعد میرے حالات بدتر ہو گئے۔ میری بیوی نے مشورہ دیا، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچے، آپ چند مویشی ہی پال لیں اور ان سے تجارت کا کاروبار شروع کریں۔ میں نے بیوی کی بات کو مانتے ہوئے 2 اونٹ خرید لیے، ان کی خوب خدمت مدارت کرتا، ان کے کھانا پینا سب کچھ اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر کرتا۔ میرے رب نے مجھے اندھیروں سے نکال کر ایک مرتبہ پھر روشنی میں کھڑا کر دیا تھا۔ لوگوں کا اعتماد مجھ پر کافی بڑھ گیا۔
میں ایک شہر سے دوسرے شہر ان کا سامان تجارت کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اس کاروبار سے مجھے بہت نفع ہوا اور میں نے 2 اونٹوں سے 40 اونٹ خرید کر کاروبار کو کافی وسیع کر دیا تھا۔ آخر ایک دن میں ایک تاجر کا مال بصرہ پہنچانے کے بعد واپس بغداد آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے اونٹوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر راستے میں ہی رات گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اونٹوں کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کھانا تیار کرنے اتنے میں مجھے ایک مسافر اپنے پاس آتا دکھائی دیا۔ اس نے پاس آ کر مجھ سے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی اور اپنے کھانے میں بھی شریک۔ اس کا حلیہ دیکھنے پر درویشوں جیسا لگتا تھا۔ گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں بزرگ کہنے لگے، میں یہاں قریب کی پہاڑیوں میں رہتا ہوں۔ انہی پہاڑیوں میں ایک غار کے اندر بہت قیمتی اور کثیر تعداد میں خزانہ دفن ہے۔ اتنا خزانہ کہ تم صرف چند اونٹوں پر ہی لا دو تو تمہاری 7 نسلوں سے بھی وہ خزانہ ختم نہ ہو۔ اس کی بات کو سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا اور تھوڑا تھوڑا شک بھی اٹھا کہ پہاڑوں میں اتنا خزانہ کون دفن کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے لالچ کے مارے حامی بھر لی۔ درویش نے خزانے تک لے جانے کی شرط 40 میں سے 20 اونٹ لینے کی رکھی، جو میں نے قبول کر لی۔ صبح ہوتے ہی درویش مجھے پہاڑوں میں ایک درہ نما جگہ پر لے گیا۔ درویش نے مجھے ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی۔ کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس سے کوئی پاؤڈر نما چیز نکال کر جوہی آگ پر پھینکی۔ آگ سے دھواں اٹھنے کے بعد غار کا منہ کھل گیا۔ اتنا زیادہ خزانہ دیکھ کر میں خود پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا شک یقین میں اور میرا لالچ مزید تول پکڑ گیا۔ وعدے کے مطابق میں نے 20 اونٹ درویش کو دیے اور 20 پر خوب سونا لادا، مگر اتنے بڑے خزانے سے درویش نے ایک رتی تک نہ اٹھائی۔ اس کے بعد درویش اپنے راستے اور میں اپنے راستے خوشی خوشی چل دیا۔ تھوڑا دور آیا تو میرے اندر کے لالچ نے ایک مرتبہ پھر انگڑائی لی اور وہ ٹھہرا بولا، درویش 20 اونٹ کہاں سنبھال پائے گا؟ میں نے اپنے قافلے سے گھوڑا نکالا اور درویش کو راستے میں پکڑ لیا۔ نہایت ادب کے، بابا جی میں نے ان اونٹوں کے ساتھ عمر گزاری ہے، آپ ٹھہرے درویش، ان اونٹوں کو کیسے پالیں گے؟ اس لیے آپ اونٹ مجھے واپس ہی دے دیجیے۔ درویش نے خاموشی سے اونٹ تو میرے حوالے کر دیے، مگر اب میرا لالچ میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا اس بزرگ کے پاس ایک ہی چاندی کی ڈبیا بچی ہے، کیوں نہ اس سے وہ بھی مانگ لوں۔ بزرگ نے اتنے بڑے خزانے سے کچھ نہیں لیا تو اس ڈبیا کو ساتھ رکھ کر کیا کرے گا؟ میں نے جب درویش سے اپنی عرض کی تو درویش نے ڈبیا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا سب سے قیمتی تو یہی ڈبیا ہے جس کو درویش دینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نے اپنا خنجر نکالا اور درویش کی گردن پر رکھ کر اس سے ڈبیا چھین لی۔ درویش سے پوچھنے لگا اس میں کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا سرما ہے جسے دائنی آنکھ میں لگانے پر زمین کے نیچے کے خزانے نظر آ جائیں گے۔ میں نے درویش کو اپنی آنکھوں میں سرما ڈلوا دیا۔ سرما ڈالنے کی ہی دیر تھی، میری آنکھ کے سامنے خزانہ ہی خزانہ تھا۔ میں خوشی مارے چیخیں مارنے لگا، اب ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میری لالچ اب بھی نہ تھمی اور میں نے دوسری آنکھ میں بھی سرما ڈلوانے کی ضد پکڑ لی، جو میری بربادی کا سبب بنی، جس سے میرا سب کچھ چھن گیا اور میں اندھا ہو گیا اور اس نوبت میں آ پہنچا۔ صحیح کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ بک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔